اس لڑکے نے ایک بہت ہی شاطر پلان بنایا. پہلے تو پشاور میں ایک چھوٹی سی ماچس فیکٹری شروع کی اور پھر اس کا یوز کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو روزگار دیا, اور وہ بھی پورے لیگل طریقے سے. انہوں نے خود کے برانڈڈ ماچس اور انڈسٹریل پروڈکٹس تک بنا ڈالے ہیں اور پوری پاکستانی مارکیٹ کو اپنے اشاروں پر نچا رہے ہیں. ان کی پوری کہانی سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے, اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ ماچس فیکٹری کا کالا سچ کیا ہے. چلیے میرے ساتھ شروع سے شروع کرتے ہیں. سال 1920 پشاور کے ایک غریب گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے عزیز. عزیز کا والد ایک کارخانے میں کام کرتا تھا اور اس کی والدہ گھر سنبھالتی تھی. عزیز بچپن سے ہی اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بالکل مختلف تھا. عزیز کی پرائمری سکولنگ پشاور سے ہوئی. روزگار کی تلاش میں عزیز کا والد اپنی فیملی کے ساتھ کراچی شفٹ ہو جاتا ہے. عزیز کے والد کو وہاں روزگار تو مل گیا, لیکن یہ کمائی گھر چلانے کے لیے پوری نہیں تھی. انہی حالات کی وجہ سے عزیز کو چھوٹی عمر میں کام پر لگنا پڑا. کراچی میں کچھ سال کام کرنے کے بعد عزیز کے والد کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس مزدوری سے کچھ نہیں ہونے والا. پوری مارکیٹ ریسرچ کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں بزنس میں گھسنا ہوگا. عزیز کی والدہ بھی کام پر لگ جاتی ہے اور اس کے دوسرے بہن بھائی بھی, اور گھر میں موٹا پیسہ آنے لگتا ہے. لیکن بزنس شروع کرنے کے لیے یہ پیسہ کافی نہیں تھا. لگاتار 3 سال تک سیونگ کرنے کے بعد ایک بزنس شروع کرنے کے لیے تھوڑا پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے. سال 1940 عزیز کی ساری فیملی وہیں رہتی ہے اور عزیز سارا پیسہ لے کر واپس پشاور آتا ہے. پشاور میں رہتے ہوئے وہ مارکیٹ سٹڈی کرتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ اسے ماچس انڈسٹری میں گھسنا ہے. عزیز نے پہلے بھی چھوٹے موٹے کاروبار کیے تھے, لیکن اب بڑے لیول پر کاروبار پہلی بار کر رہا تھا. پشاور میں عزیز ماچس بنانے کا کام شروع کرتا ہے. عزیز کو بزنس بڑا کرنے کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی فیملی کراچی سے بھیجتی ہے. ماچس کی انیشیل سیل سے یہ کچھ پیسے اکٹھے کرتا ہے اور رینٹ پہ ایک چھوٹی سی فیکٹری لیتا ہے. اس فیکٹری کو چلانے کے لیے کوئی بڑی مشینری نہیں تھی, صرف ایک ویژن تھا. بیسٹ پروڈکشن کے باوجود وہ سیلز نہیں آ رہی تھی جس کا خواب عزیز نے دیکھا تھا. اس کا مطلب تھا کہ اس کے کمپیٹیٹرز جیت رہے ہیں, لیکن تب آتا ہے کہانی میں سب سے بڑا ٹویسٹ. سال 1947 پارٹیشن ہوتی ہے اور اس کی کمپیٹیٹرز ختم ہو جاتے ہیں. اب اکیلا مارکیٹ میں عزیز بیٹھا تھا اور اس کی ماچس. 1950 تک پشاور کی مارکیٹ میں عزیز کا نام مشہور ہو جاتا ہے. اس بزنس کو بڑھانے کے لیے عزیز کی فیملی کراچی سے واپس پشاور شفٹ ہوتی ہے. کاروبار میں کامیابی کے بعد عزیز کا والد اس کی شادی کرا دیتا ہے. سال 1956 عزیز کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے محسن عزیز جان. اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے عزیز اور زیادہ بزنس میں گھس جاتا ہے. سال 1962 عزیز ہٹ پر جاتا ہے اور پھر مارکیٹ میں اس کا نام حاجی عزیز جان مشہور ہو جاتا ہے. سب کچھ صحیح چل رہا ہے, پروفٹ آ رہا ہے, لیکن حاجی عزیز کو کمفرٹ پسند نہیں اور وہ ایکسپینشن کی طرف بڑھتے ہیں. پورے پاکستان کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اب اسے اور کیا چاہیے. سال 1965 وہ انڈسٹریل مینوفیکچرنگ میں انٹری لیتے ہیں. کئی کروڑ کی ایکسپینشن کے بعد حاجی عزیز جان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. انہوں نے کبھی زندگی میں اتنے بڑے بزنس امپائر کا نہیں سوچا تھا. یہ نیوز پورے پاکستان کے بزنس ورلڈ میں تہلکہ مچا دیتی ہے. ہر کوئی سوال پوچھتا ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ صرف ایک ماچس کے لیے. تب سامنے آتا ہے کائٹ سیفٹی ماچس کا برانڈ. پورا پاکستان یہ ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے کہ یہ کائٹ ماچس ہے کیا. اس کی کوالٹی کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن پوری مارکیٹ میں اس کا چرچا ہو رہا ہوتا ہے. ایک نیوز بریک ہوتی ہے کہ پوری مارکیٹ کو ہلا ڈالنے والا عزیز گروپ اصل میں ایک پشاوری بزرگ حاجی عزیز جان کا ہے. آخر کیسے ایک غریب لڑکا بلینئر بنتا ہے اور پوری پاکستانی اکانومی کو ہلا دیتا ہے. آخر کیسے وہ سیفٹی ماچس اور انڈسٹریل پروڈکٹ سے اربوں روپے کماتا ہے. ان سب سوالوں کے جواب ہمیں تھوڑی دیر میں ملیں گے. حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. مارکیٹ سٹڈی کے دوران انہیں ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے, برانڈڈ پروڈکٹس کی ڈیمانڈ, اور یہیں سے ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب ماچس انڈسٹری میں برانڈنگ نہیں تھی. اس وقت ماچس کی قیمت ایک چوانی ہوتی تھی اور آج وہی ماچس کئی روپیوں کی ہے.
اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے انہوں نے ماچس انڈسٹری کی ساری انفارمیشن حاصل کر لی. انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایسی مارکیٹ ہے جو آگے چل کے بہت پاپولر ہونے والی ہے. یہ ضروری آئٹم تھا اور اس کی ڈیمانڈ بھی تھی. کوالٹی ماچس تو یہ پہلے سے دے رہے تھے لیکن اپنی پہچان کے لیے ایک نام کی ضرورت تھی. انہیں برانڈنگ کی ضرورت تھی. اسی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے یہ 1975 میں کائٹ سیفٹی ماچس لانچ کرتے ہیں. پاکستان کی کنزیومر اس ماچس کو پسند کرتے ہیں اور کائٹ سیفٹی ماچس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اب تک انہوں نے محنت کر کے کافی پیسے جمع کر لیے تھے اور وہ عزیز گروپ کو ایکسپینڈ کر کے سارا فوکس کائٹ پر دیتے ہیں. انفیکٹ وہ اپنی ڈیلی روٹین میں کوالٹی کو اور بہتر بنانے میں لگے رہتے ہیں. کائٹ سیفٹی ماچس پورے پاکستان کے لوگوں میں پاپولر ہو جاتی ہے. پر اسی وقت ایک چیلنجنگ چیپٹر کی شروعات ہوتی ہے. مارکیٹ میں کمپٹیٹرز بڑھ جاتے ہیں. کائٹ کے ڈسٹریبیوٹر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ سپلائی چین میں ایشو ہے. ان الزاموں کا جواب حاجی عزیز یہ دیتے ہیں کہ ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی، اس وجہ سے ٹائملی ڈیلیور نہیں کر پائے. ان چیلنجز کے بعد بھی حاجی عزیز چپ نہیں بیٹھتے بلکہ وہ اپنے اگلے ایکسپینشن کا پلان کرتے ہیں. حاجی عزیز کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا محسن عزیز چیئرمین بنتا ہے اور بزنس کو اور بھی ایکسپینڈ کرتا ہے. وہ مختلف بزنس میں انٹری لیتا ہے. محسن عزیز نے ٹیکسٹائل اور ریئل اسٹیٹ میں بھی انٹری مار لی. کیمیکل کی مینوفیکچرنگ بھی سٹارٹ کر دی. اب سوال یہ ہے ماچس جیسے کامن پروڈکٹ میں برانڈ کا کیا فائدہ؟ اور یہیں پر گیم بدل جاتی ہے. کائٹ سیفٹی ماچس نے صرف ماچس نہیں بیچی بلکہ انہوں نے بھروسہ بیچا. اسٹرانگ پیکیجنگ، کلیئر لوگو اور ایک ایسی آئیڈینٹی جو دور سے پہچانی جا سکے. سیفٹی ورڈ کا استعمال صرف نام کے لیے نہیں تھا بلکہ کوالٹی کے لیے تھا. لوگوں کو یہ فیل دیا گیا کہ یہ ماچس زیادہ ریلائیبل ہے، زیادہ سیف ہے اور زیادہ پاورفل ہے. اور جب کوئی چیز روز استعمال میں آئے، دھوکہ نہ دے تو وہ عادت بن جاتی ہے. کائٹ سیفٹی ماچس کا ٹارگٹ ایلیٹ کلاس نہیں تھی. ان کا ٹارگٹ تھا عام پاکستانی گھر. چائے کا چولہا، تندور، سگریٹ، ہر جگہ کائٹ کا نام آنے لگا. اس پروڈکٹ کی بیوٹی یہ تھی کہ اس کا مارکیٹ نیچے جا ہی نہیں سکتا. چاہے اکانومی اوپر جائے یا نیچے، ماچس کی ڈیمانڈ کبھی ختم نہیں ہوتی. وقت کے ساتھ کائٹ سیفٹی ماچس عزیز گروپ کا فلیگ شپ برانڈ بن جاتا ہے. ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیل جاتا ہے. رورل ایریاز تک سپلائی ہوتی ہے. کمپٹیشن کے باوجود برانڈ اپنی جگہ بنائے رکھتا ہے. اور یہ سب صرف ایک ماچس کی تیلی سے شروع ہوا تھا. سوال یہ ہے کیوں کائٹ ماچس اب بھی چل رہی ہے؟ اس کا جواب سمپل ہے. پروڈکٹ بیسک نیڈ ہے، برانڈنگ سٹرونگ ہے، ڈسٹریبیوشن پاورفل ہے، پرائسنگ افورڈیبل ہے اور سب سے بڑی بات ٹرسٹ. جب کوئی برانڈ گھر کے بچے سے لے کر بزرگ تک نارمل ہو جائے تو وہ پھر برانڈ نہیں رہتا، کلچر بن جاتا ہے. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سب سے پاورفل آئیڈیاز سب سے سمپل ہوتے ہیں. جب آپ لوگوں کی ضرورت سمجھ کر پروڈکٹ بناتے ہو تو آپ صرف پیسہ نہیں کماتے بلکہ ہسٹری بن جاتے ہو. کائٹ سیفٹی ماچس صرف ایک برانڈ نہیں، یہ ایک مثال ہے. یہ تھی کائٹ ماچس اور عزیز گروپ کی مکمل سٹوری. کیوں موبائل کی سٹوری جاننے کے لیے اس ویڈیو پہ کلک کریں. سبسکرائب